بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر گستاخی کی جائے، کوئی گستاخی کرے یا کوئی نامناسب لفظ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بولے تو پھر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے میں چلتے چلتے اس محلے میں پہنچ گئے جو یہودیوں کا محلہ تھا۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ان کا اس دن کوئی پروگرام تھا، ایک بڑا اجتماع تھا، ان کا ایک بڑا عالم فنحاس وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ آپ نے جب فنحاس کو دیکھا تو قریب گئے اور کہا، فنحاس تو اللہ عز و جل کی ذات پر ایمان لے کر آ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کر لے۔ اللہ وحدہ لا شریک اور وہی معبود حقیقی ہے۔ تو بھی جانتا ہے، تو نے اپنی کتابوں میں پڑھا اور تو نے پڑھا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہوگا۔ فنحاس نے جب یہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے مغرورانہ لہجے میں کہا کہ تم اس اللہ کی بات کر رہے ہو جو اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس نے اس آیت کریمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جس کو وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ پاک کا دشمن میرے مولا کا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ حضرت ابوبکر نے اس کے منہ پر تماچا مارا تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اگر تم سے ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو اللہ پاک کی قسم جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، میں تیری جان لے لیتا، میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اب یہ مقدمہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھپڑ مارنے کے بعد یہ مقدمہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس یہودی فنحاس، عالم فنحاس نے جا کر پورا مقدمہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ نے پوری واردات بتا دی کہ اس نے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی، اس لیے میں نے اس کے تھپڑ مارا۔ لیکن وہ جو عالم فنحاس تھا نا، اس نے جھوٹ بول دیا، وہ وہاں پہ مکر گیا۔ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا تھا اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نامناسب لفظ میرے منہ سے نہیں نکلا۔ جب اس نے یہ کہا تو اب حضرت ابوبکر کی گواہی دینے کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ جو یہودی تھے، باقی کے یہودی، وہ اسی یہودی کے پس پشت تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تنہا تھے، کوئی موجود نہ تھا۔ تو اب آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کی خاموشی ابھی زیادہ دیر کی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ گیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتیں سن لی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس نے یہ بولا تھا نا عالم فنحاس نے کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں، کہا کہ اللہ نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے لیے کچھ کہا گیا تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے تماچا مارا، فوراً آپ نے جواب دیا۔ اور یہاں پر جب حضرت ابوبکر کی صداقت اور سچائی پر بات آنے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے عرش سے اس کا جواب دیا ایک آیت کریمہ کو نازل کر کے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اللہ پاک کے محبوب بندوں کے لیے اللہ پاک کی جو مدد ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی کوئی شان میں گستاخی کر ہمیں سبق ملا کہ وہاں پہ ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو مالک ہے، جو خالق ہے، اگر اس کے لیے سن لیں گے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔